بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ تم جب اپنی بہن کے گھر جاؤ تو اپنی بساط کے مطابق کچھ لے جاؤ، کیونکہ تمہاری بہن کا تم پر حق ہے۔ اے والدین کی وراثت سے ملا ہے، اور انتہائی بد نصیب ہے وہ شخص جس کی بہن ناراض ہو اور اس کی یا اس کی بہن کی موت واقع ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہیں یہ پاکیزہ رشتہ عطا کیا اور تمہیں تمہارے دکھوں کا سہارا عطا کیا۔ بہن اگر عمر میں بڑی ہے تو وہ ماں کے حکم میں ہے، اس کا ادب احترام قریب قریب اسی انداز پر ہونا چاہیے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے پاس 3 لڑکیاں یا 3 بہنیں یا 2 لڑکیاں یا 2 بہنیں ہوں اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور ان کے حقوق کے سلسلے میں اللہ سے ڈرے تو اس کے لیے جنت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بہن نہ تھی، لیکن جب آپ حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس گئی تو وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن کا ذکر بھی آتا ہے، جو آپ کو لوریاں دیتی تھی، جن کا نام حضرت شیمہ تھا۔ جب غزوات کا سلسلہ شروع ہوا تو جس قبیلے میں سیدہ شیمہ کی شادی ہوئی تھی، اس قبیلے کے ساتھ مسلمانوں کا ٹکراؤ آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح کر دی۔ اس قبیلے کے چند لوگ صحابہ کرام کے ہاتھوں گرفتار ہو کر قید کر دیے گئے، اور ان قیدیوں میں حضرت شیمہ بھی تھی۔ مسلمانوں نے انہیں گرفتار کرتے وقت جنگی سختی سے کھام لیا۔ اس وقت وہ بڑی عمر کی تھی۔ انہوں نے لشکریوں سے کہا، جانتے نہیں ہو میں تمہارے صاحب کی رضاعی بہن ہوں، میرے ساتھ ادب سے بات کرو۔ لیکن سپاہیوں کو یقین نہ آیا۔ پھر انہوں نے تصدیق کے لیے حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے۔ قوم کے سرداروں کے ساتھ سیدہ شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نوری خیموں کی طرف جا رہی ہے، اور صحابہ کرام ننگے تلواروں سے پہرے دے رہے ہیں۔ یہ مکی دور تو تھا نہیں، یہ مدنی دور تھی۔ سیدہ شیمہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمہ نوری میں داخل ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو سیدہ شیمہ رضی اللہ عنہا نے کہا، میں تمہاری بہن ہوں۔ اسے اس کے بچپن کے کچھ علامات بتائے کہ لڑکپن میں ایک مرتبہ آپ نے دانت سے کاٹا تھا، جس کا یہ نشان موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پہچان لیا اور دیکھ کر فرط محبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو برائے۔ اپنی چادر مبارک حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بیٹھنے کے لیے بچھا دی، محبت کی باتیں کی اور فرمایا، اے بہن، تم میری یہاں رہنا چاہو تو یہ تمہارا گھر ہے، اور اگر واپس جانا چاہو تو تب بھی مجھے کوئی اصرار نہیں ہے۔ سیدہ شیمہ نے اپنے قبیلے میں جانے کو ترجیح دی۔ اسی روز حضرت شیمہ مسلمان ہو گئی۔ حضرت سلم نے انہیں چلتے وقت ان کو کچھ اونٹ اور بکریاں اور 3 غلام اور 1 باندی عطا فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قیدیوں کو چھوڑنے کا اعلان کیا اور اسے تحفہ بھی دیا، کیونکہ بھائیوں کے دروازے پر جب بہنیں آتی ہیں تو بھائی خالی ہاتھ بہنوں کو نہیں موڑا کرتے۔ لڑکیوں اور بیٹیوں کی تربیت اور پرورش کرنے کی فضیلت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس پر جہنم سے چھٹکارا اور جنت جانے کا وعدہ کیا گیا ہے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے کہ میرے پاس ایک عورت آئی اور اس کے ساتھ اس کے 2 بچیاں تھیں۔ اس نے کھانے کے لیے کوئی چیز مانگی، مگر میرے پاس سے ایک کھجور کے سوا اس کے کچھ نہیں تھا، چنانچہ اس نے وہی دے دیا۔ اس عورت نے کھجور کو خود نہ کھا کر اسے اپنے دونوں لڑکیوں کے درمیان بانٹ دیا اور اٹھ کر چلی گئی۔ پھر میرے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ میں نے آپ سے یہ واقعہ بیان کی تو آپ نے فرمایا، جو ان لڑکیوں کی پرورش سے دوچار ہو اس کے لیے یہ سب جہنم سے پردہ ہوں گے۔ اس حدیث میں انسان کے بچیوں کی پرورش کرنے کی فضیلت کا بیان ہے، کیونکہ بیٹی عاجز و کمزور ہوتی ہے اور اکثر اس کے گھر والے اس کے پرواہ نہیں کرتے اور نہ اس کا خیال رکھتے ہیں۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے 2 لڑکیوں کی پرورش و تربیت کی یہاں تک کہ وہ بالغ ہو گئی تو وہ روز قیامت اس حال میں آئے گا کہ میں اور وہ ان 2 انگلیوں کی طرح ہوں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں انگلیوں کی یعنی شہادت اور درمیانی انگلی کو ملا کر دکھایا۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی ہوگا اگر اس نے 2 لڑکیوں یعنی 2 بیٹیوں یا بہنوں وغیرہ کی پرورش کی ہوگی۔